بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، سر ظفر یوٹیوب کے زی ٹویٹر چینل سے ٹاپک ہے ہمارا ایڈوانس اکنامکس میں آج جزوی کلی معاشیات کا تعارف۔ انٹروڈکشن ٹو میکرو اکنامکس کا ہمارا آج ٹاپک ہوگا اسٹوڈنٹ۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہسٹری جانا ہوگا۔ اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ ہسٹری پر نظر ڈالیں اسٹوڈنٹ تو آپ کو 1930 سے پہلے جتنی بھی اکنامکس نظر آئے گی اس میں مائکرو اور میکرو کا کوئی کانسیپٹ نظر نہیں آئے گا۔ 1930 سے پہلے جو اکنامکس پڑھائی جاتی تھی یا اکنامکس سیکھی جاتی تھی وہ صرف اکنامکس ہوتی تھی، وہاں میکرو اکنامکس اور مائکرو اکنامکس کا الگ سے کانسیپٹ نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں جتنے بھی میکرو اکنامکس کے کانسیپٹس ہیں وہ پڑھائے نہیں جاتے تھے، نہیں، پڑھایا سارا کچھ جاتا تھا موجود سب کچھ، لیکن اس کو کیٹیگوریکلی الگ الگ نہیں کیا گیا تھا۔ بس اکنامکس کو اکنامکس پڑھایا جاتا تھا، اسی میں آپ مائکرو کے سارے ٹاپکس پڑھتے، اسی میں میکرو کے سارے ٹاپکس پڑھتے، بس اس کے علاوہ اس کو اسپیسیفکلی مائکرو اکنامکس اور میکرو اکنامکس کو الگ الگ ٹاپک میں ڈسکس نہیں کیا جاتا تھا، سب کو کمبائن پڑھایا جاتا تھا۔ 1930 میں ایسا کیا واقعہ پیش آیا اسٹوڈنٹ کہ اس کو الگ سے دیکھنا پڑ گیا ہمیں۔ 1930 میں دنیا میں ایک بہت بڑا بحران آیا جس کو گریٹ ڈپریشن آف 1930 کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسپیشلی اس کا سب سے زیادہ شکار جو ہوا وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف سوویٹ رشیا ہوا۔ یونین اسٹیٹس آف سوویٹ رشیا نے اس کو بہت زیادہ فیس کیا۔ ہوا اس وقت کیا کہ دنیا میں انتہائی برے حالات ہو گئے، کساد بازاری بہت زیادہ ہو گئی، معاشی طور پر دنیا پس کر رہ گئی، بہت سارے لوگوں کی اموات بھی واقع ہوئی اسی حادثے میں۔ کبھی موقع آئے گا انشاءاللہ تعالی العزیز تو پھر ڈیٹیل سے اس حادثے پر بات کریں گے ہم انشاءاللہ تعالی العزیز، لیکن آج ہمارا ٹاپک کیونکہ میکرو اکنامکس کا انٹروڈکشن ہے لہٰذا ہم اسی کو اسپیسیفکلی دیکھیں گے۔ تو تھوڑا سا اس کے پیچھے چلیں ہم تو 1930 سے پہلے جو کہ معاشیات کے ماہرین تھے جس میں الفریڈ مارشل، ایڈم سمتھ، فشر وغیرہ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، تو انہوں نے جو ہمارے پاس الفریڈ مارشل وغیرہ انہوں نے جو سب سے بڑا جو کلاسیکل معاشیات کے ماہرین تھے ان کا خیال یہ تھا کہ دنیا میں کسی بھی وقت کسی بھی حالت میں یہ تین چیزیں ہمیشہ برقرار رہنی چاہیے۔ پہلی بات تو ان کے خیال میں یہ تھا کہ دنیا میں ملک میں ہمیشہ مکمل روزگار کے حالات رہتے ہیں۔ مکمل روزگار کے حالات سے نہ تو ہم دائیں جا سکتے ہیں، نہ بائیں جا سکتے ہیں، نہ آگے جا سکتے ہیں، نہ پیچھے جا سکتے ہیں۔ دنیا میں مکمل طور پر ہر وقت روزگار مکمل سطح پر برقرار رہتا ہے، معیشت اس کے آگے پیچھے پاسبل ہی نہیں ہے۔ دوسرا ان کا خیال یہ تھا کہ گورنمنٹ کو عدم مداخلت کی پالیسی پر عمل کرنا چاہیے، چونکہ مکمل روزگار کے حالات پائے جاتے ہیں لہٰذا گورنمنٹ کو معاشیات سے دور رہنا چاہیے اور اس کو اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے، اور یوں مکمل طور پر عدم مداخلت کی پالیسی پر عمل ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ تھی، ان کا یہ خیال تھا کہ ملک میں کسی بھی وقت کسی بھی معیشت میں جو زائد پیداوار ہے اس کا کوئی امکان نہیں۔ اب ہم پہلے تو ان تین چیزوں کو غور سے دیکھتے ہیں۔ فل امپلائمنٹ کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ دنیا میں ہر ملک میں ہر وقت مکمل روزگار کی سطح کے حالات ہی پائے جاتے ہیں۔ اس وقت اس کا طریقہ کار ان کا یہ تھا، ان کا خیال یہ تھا کہ اگر کسی ایک شعبے میں، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک فیکٹری ہے، اس فیکٹری میں مکمل طور پر لوگ روزگار پر موجود ہیں لیکن یہ فیکٹری جو ہے ان کو ویجز کم دیتی ہے، لہٰذا یہ فیکٹری جس میں لوگوں کو ضرورت ہے، لوگوں کی ضرورت ہے، اس فیکٹری کو امپلائیز کی ضرورت ہے، تو یہ اناؤنس کرے گی اپنی ویجز کو بڑھا کر، لہٰذا لوگ ادھر سے نکلیں گے اور ادھر جدھر زیادہ ویجز ہیں وہاں اپلائی جو ہے وہ امپلائمنٹ جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو جائے گی۔ یوں روزگار جو ہے وہ چینج ہوتا رہے گا، جس جگہ پر جس جگہ پر ویجز کی سطح بلند ہوگی وہاں جا کے ایڈجسٹ ہو جائے گا، اور بالفرض اگر کسی وقت تو روزگار جو ہے وہ بہت زیادہ بلند ویجز پر آ جاتا ہے، بہت زیادہ ویجز بڑھ جاتی ہیں تو لوگوں کا منافع، پروڈیوسرز کا منافع کم ہوگا، لہٰذا وہ فیکٹریاں بند کر سکتے ہیں جس کی بنیاد پر روزگار کی سطح نیچے آ جائے گی آٹومیٹیکلی۔ تو جو روزگار حاصل کرنے والے لوگ ہیں وہ رائج شرح پر روزگار حاصل کر لیں گے، اور جن کے خیال کے مطابق اس روزگار پر، اس اجرت پر ہمیں کام نہیں کرنا چاہیے، تو معیشت دان یہ کہتے ہیں کہ دراصل وہ ویلنگ ہی نہیں ہے کام کرنے کے لیے۔ تو ان کا یہ خیال تھا اگر یہاں بے روزگاری پیدا ہو گئی
تو لوگ روزگار کی خاطر کسی اور ملک میں کسی اور علاقے میں نکل جائیں گے، اگر وہاں زیادہ ہو گئی تو کسی اور علاقے میں نکل جائیں گے۔ یوں چونکہ موویبلٹی ہے، سورسز جو ہیں ریسورسز جو ہے موو کر سکتے ہیں، کیپٹل یہاں کی بجائے یہاں لگایا جا سکتا ہے۔ اگر یہ فیکٹری نہیں چلتی تو وہ کیپٹلسٹ جو ہے یہاں سے اپنا کاروبار بند کرے گا، کسی دوسری جگہ پر انویسٹ کر دے گا، جو چیز نہیں بکتی اس کو بنانا بند کر دیں گے، اور جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اس چیز کو ہم زیادہ بنانا شروع کر دیں گے۔ یوں زائد پیداوار کا تصور ہی نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر آپ غور سے دیکھیں ہسٹری کو تو جے بی سیز جو تھے، جے بی سیز ایک معیشتدان گزرے ہیں، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت تھیوری دی اس زمانے میں۔ انہوں نے کہا کہ سپلائی کریٹس اٹس اون ڈیمانڈ، سپلائی کریٹس اٹس اون ڈیمانڈ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسد جو ہے وہ اپنی طلب خود پیدا کر لیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جس جگہ پر بھی آپ رسد پھینکیں گے وہاں طلب آٹومیٹکلی جنریٹ ہو جائے گی، اور اگر وہاں جنریٹ نہیں ہوتی تو آپ رسد کو کم کر دیں گے، فیکٹریاں بنانا بند کر دیں گے۔ یوں جو چیز بکے گی اسے ہم بنائیں گے، جو چیز نہیں بکے گی اسے ہم بنانا چھوڑ دیں گے۔ یوں زائد رسد کا، زائد پیداوار کا تصور بھی ان کے ہاں ممکن نہیں تھا، کیونکہ ہر وقت یہ حالات رہیں گے، زائد پیداوار ہو نہیں سکتی، لہٰذا گورنمنٹ کو مداخلت کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ لیکن یہ جو تین بڑی بڑی تھیوریز تھیں، یہ تینوں کی تینوں تھیوریز اسٹوڈنٹ یہاں آ کر ناکام ہو گئیں۔ 1930 میں لوگوں نے یہ دیکھا کہ لنڈن اور نیو یارک میں لوگ یہ کتبے اٹھائے پھر رہے تھے، پلے کارڈز اٹھائے پھر رہے تھے، بینرز لے کر پھر رہے تھے گلیوں میں، اور ان پلے کارڈز پر اور بینرز پر لکھا ہوا تھا کہ ہمیں روزگار دیا جائے۔ لنڈن جیسے شہر میں یا پھر نیو یارک جیسے شہر میں، امریکہ اور برطانیہ جیسے ملکوں میں بھی لوگ روزگار کے لیے مارے پھر رہے تھے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دنیا کے دوسرے غریب ملکوں کا یا کم ترقی یافتہ ملکوں کا کیا حال ہوگا۔ تو اس وقت جب لوگ بے روزگاری کی وجہ سے پریشان تھے تو کلاسیکل معیشت کا یہ سب سے پہلا جو نظریہ تھا یہ بری طرح ناکام ہوا۔ اور پھر جب لوگ بے روزگار ہو گئے تو چیزیں بازار میں بن بکے پڑی رہیں، چیزیں موجود تھیں، خریدنے والے اس لیے نہیں تھے کہ لوگ بے روزگار تھے، لوگوں کے پاس پیسہ نہیں تھا، یا لوگوں کے پاس پیسہ تو موجود تھا، چیزیں بازار میں موجود نہیں تھیں۔ تو یہ دونوں ایک ہی وقت میں وجود میں آئیں۔ کسی ملک میں چیزیں زیادہ تھیں، خریدنے والے نہیں تھے، کسی ملک میں خریدنے والے تھے، پیداوار نہیں تھی۔ یوں زائد پیداوار کا نظریہ بھی بری طرح ناکام ہوا۔ اب ان حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے آٹومیٹیکلی کوئی میکنزم تو موجود تھا نہیں، حکومت کو مداخلت کرنا پڑی۔ تو دنیا کی تمام گورنمنٹس کو جب مداخلت کرنا پڑ گئی تو عدم مداخلت کا نظریہ جو ہے یہ بھی بری طرح ناکام ہوا۔ جب یہ سارے نظریے بری طرح ناکام ہو گئے تو ایسے میں ایک پروفیسر جے ایم کینز نام سے، جو کیمبرج یونیورسٹی لنڈن کا ایک پروفیسر تھا اور الفریڈ مارشل کا شاگرد بھی تھا۔ الفریڈ مارشل جو ہے یہ کلاسیکل معیشت کا حامی تھا، کلاسیکل معیشت کہ جے ایم کینز جو ہیں یہ بھی کلاسیکل معیشت ہی پڑھایا کرتے تھے کیمبرج یونیورسٹی لنڈن میں۔ اور جب یہ حالات پیدا ہوئے تو پھر انہوں نے اپنے استاد محترم مارشل کے نظریات سے اختلاف کرتے ہوئے ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب کا نام تھا جنرل تھیوری، اور 1936 میں اس کو پبلش کیا گیا۔ اور اس میں جے ایم کینز نے یہ بتایا کہ یہ تینوں نظریات صحیح نہیں ہیں۔ اس کے خیال کے مطابق، کلاسیکل معیشت دانوں کے خیال کے مطابق، روزگار ہمیشہ برابر رہے گا اور روزگار کی سطح ہمیشہ 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 مستحکم رہے گی، توازن میں رہے گی، ہمیشہ ایگریگیٹڈ ڈیمانڈ ایگریگیٹڈ سپلائی برابر رہیں گے، اس کے علاوہ ممکن نہیں۔ لیکن دنیا نے گریٹ ڈپریشن میں دیکھا کہ یہ تینوں چیزیں ناکام ہوئی، لہٰذا جے ایم کینز نے کہا کہ معیشت کا توازن تو یقیناً یہی ہوگا جدھر ایگریگیٹڈ ڈیمانڈ ایگریگیٹڈ سپلائی برابر ہوں گی، توازن میں تو یہی ہوں گے ہم، لیکن ہم اس توازن سے رائٹ یا لیفٹ بھی جا سکتے ہیں، یہ پاسبلٹیز ہیں۔ جبکہ جے ایم کینز سے پہلے کے جو لوگ تھے ان کا یہ خیال تھا کہ مکمل روزگار کی سطح کے علاوہ دائیں یا بائیں پاسبل ہی نہیں ہے۔ جے ایم کینز نے کہا کہ نہیں، روزگار کی سطح کی بہترین صورتحال تو یہی ہوگی، لیکن دنیا میں اس سے دائیں بائیں حالات ممکن ہیں۔ یہ نظریہ ان کے ہاں موجود نہیں تھا۔ جب انہوں نے اس کو پروموٹ کیا تو پھر انہوں نے اپنی کتاب جنرل تھیوری 1936 میں بھی یہ باتیں بتائیں کہ دنیا میں بے روزگاری بھی پیدا ہو سکتی ہے،
حکومت کو مداخلت بھی کرنا پڑ سکتی ہے اور زائد پیداوار یا کم پیداوار کا جو صورتحال ہے یہ بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اب اسٹوڈنٹ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ جس وقت ایگریگیٹڈ ڈیمانڈ کم ہو جائے گی، مجموعی طلب کم ہو جائے گی، مجموعی رسد زیادہ ہو گئی اور طلب کم ہے، اسی کو وہ بے روزگاری کا نام دیتے ہیں۔ کیسے ہو جاتا ہے یہ سسٹم سارے کا سارا اسٹوڈنٹ؟ پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ایگریگیٹڈ ڈیمانڈ دراصل ہمارے مجموعی اخراجات ہی ہیں۔ کیسے ہیں یہ مجموعی اخراجات؟ جب ہم چیزوں کو ڈیمانڈ کرتے ہیں، یہاں میں آج جو بھی لفظ ڈیمانڈ بولوں گا خیال رکھیے گا اسٹوڈنٹ، تو یہ ایگریگیٹڈ ڈیمانڈ کی طرف اشارہ ہوگا، انڈیویجول ڈیمانڈ کی طرف اشارہ نہیں ہوگا۔ اگر میں نہیں بولتا ہوں تو بھی یہ ایگریگیٹڈ ڈیمانڈ ہی ہوگا۔ تو ایگریگیٹڈ ڈیمانڈ اگر کم ہو جائے، اس کا مطلب ہے کہ لوگ چیزوں کی خریداری کم کر رہے ہیں۔ اب لوگ جب چیزوں کی خریداری کم کر رہے ہیں تو لوگوں کے اخراجات کم ہیں، لوگ پیسہ خرچ نہیں کر رہے یا ان کے پاس پیسہ ہے نہیں تو خرچ کم کر رہے ہیں۔ جب لوگ پیسہ خرچ نہیں کریں گے، لوگ چیزوں کی ڈیمانڈ نہیں کریں گے تو بازار میں موجود چیزیں بن بکے پڑی رہیں گی۔ ہم خریدنے نہیں جائیں گے تو بکیں گی کیسے؟ جب چیزیں بن بکے پڑی رہیں گی، سٹاک ہمارا بڑھتا چلا جائے گا۔ ہمارے پاس ایک دکاندار ہے اور اس کے پاس اتنا سٹاک پڑا ہوا ہے، لوگ ڈیمانڈ کرنے کے لیے نہیں آ رہے، تو یقیناً یہ آدمی فیکٹری سے نیا مال نہیں اٹھائے گا۔ چونکہ فیکٹری سے مال نہیں اٹھائے گا، لہٰذا فیکٹری کے گوڈاؤنز جو ہیں وہ بھی بھر جائیں گے۔ پیداوار تو جاری تھی اور پیداوار ہوتے ہوتے اس کے گودام میں جگہ رکھنے کی نہیں رہے گی۔ اب وہ مال اٹھائے گا نہیں، فیکٹری بنائے جائے گی، لیکن کب تک؟ آخر کار فیکٹری کو بھی اپنی پروڈکشن روکنا پڑے گی کیونکہ اس کی فیکٹری کی چیزیں بک نہیں رہیں۔ تو بازار میں چیزیں پڑی ہوئی ہیں بغیر بکے ہوئے، لوگ ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہے، سپلائی تو موجود ہے، لہٰذا ایسی صورت میں پروڈیوسر کو سوچنا پڑے گا کہ میں سپلائی کیوں لے کے آ رہا ہوں، میں چیزوں کو کیوں بنا رہا ہوں، لہٰذا وہ اپنی فیکٹری کو تالا لگائے گا، اپنی فیکٹری کو بند کرے گا اور وہ مزدوروں کو یہ کہے گا کہ کیونکہ پیداوار بک نہیں رہی، ڈیمانڈ نہیں، چیزیں نہیں بک رہی، لوگ مارکیٹ میں نہیں آ رہے، لہٰذا ہم فیکٹری بند کر رہے ہیں۔ جیسے ہی فیکٹری بند ہوگی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگ بے روزگار ہوں گے، اس فیکٹری سے، ان فیکٹریوں سے منسلک جتنے بھی لوگ ہیں وہ گھروں کو چلے جائیں گے، یوں بے روزگاری ہو جائے گی۔ تو جب ایگریگیٹڈ ڈیمانڈ کم ہو جائے، اخراجات کم ہو جائیں، جبکہ پیداوار موجود ہو، سپلائی موجود ہو، تو اسی کا نام دراصل اسٹوڈنٹس بے روزگاری ہے۔ جے ایم کینز نے کہا کہ یہ بے روزگاری کے حالات پاسبل ہیں، لیکن کلاسیکل معیشت دانوں کا خیال تھا کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ 1930 میں لوگوں نے دیکھا کہ ایسا ہی ہوا، اور پھر اس کے بعد جے ایم کینز نے ہمیں یہ بتایا کہ اس کے الٹ بھی ممکن ہے، جبکہ کلاسیکل معیشت دانوں کا خیال تھا کہ اس کے الٹ ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایگریگیٹڈ ڈیمانڈ بڑھ جائے گی، سپلائی کم ہو جائے گی۔ اب دوسری طرف چلتے ہیں ہم کہ اگر بازار میں لوگوں کا رش ہے، لوگ بہت زیادہ آ رہے ہیں لیکن سپلائی جو ہے وہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں لوگوں کا رش مجبور کرے گا دکانداروں کو چیزیں مہنگی کرنے پر۔ تو رزلٹ کیا نکلے گا؟ جب چیزیں مہنگی ہوں گی، لوگ بازار میں موجود ہوں گے، خریدنا چاہتے ہیں، زیادہ پیسہ پے کرنا چاہتے ہیں، پیداوار نہیں ہے تو فیکٹریاں مجبور ہوں گی پیداوار بنانے پر، چیزیں مہنگی ہوں گی، کسٹمر زیادہ ہیں، چیزیں کم ہیں، چیزیں مہنگی ہوں گی، جس سے یقیناً منافع بڑھے گا، اور جب منافع جات بڑھیں گے تو نئی فیکٹریاں جنریٹ ہوں گی، نئی فیکٹریاں لگانا پڑیں گی۔ جب نئی فیکٹریاں لگانا پڑیں گی تو گرم بازاری کے حالات پیدا ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں اسٹوڈنٹ خیال رکھیے گا کہ شروع میں یہ گرم بازاری صرف زرعی اور قیمتوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ظاہر ہے پیداوار تو فوراً نہیں بڑھتی، کسٹمر رش کرتا ہے بازار میں، لیکن پیداوار فوری طور پر نہیں بڑھتی، لیکن قیمتیں فوری طور پر بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہ قیمتیں بڑھنا گرم بازاری کی پہلی علامت ہوتی ہے، لیکن یہ گرم بازاری کا آغاز قیمتوں کے اضافے سے یعنی کہ زرعی صورتحال سے ہوتا ہے، لیکن پاسبل ہے۔ جے ایم کینز نے ہمیں یہ متعارف کروائی یہ بات کہ اس طرف بھی اور اس کے اس طرف بھی حالات پاسبل ہیں، جبکہ کلاسیکل معیشت دانوں کا خیال ایسا نہیں تھا۔ جے ایم کینز نے کہا کہ حکومت کو مداخلت کرنی چاہیے تاکہ زائد پیداوار کو کنٹرول کیا جائے،
कम पैदावार को प्रमोट किया जाए, मुनाफों को बढ़ाया जाए। हुकूमत जिस चीज़ को चाहती है कि मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ जाए, उस पर टैक्सेस कम कर देती है, उसकी पैदावार में बढ़ाने की पॉलिसी अपनाती है, पैदावार बढ़ जाती है, लिहाजा लोगों को मार्केट में चीज़ें अवेल होती हैं। हुकूमत जिस चीज़ को चाहे कि वो पैदावार कम हो जाए, लोग इसकी ख़रीदारी कम कर दें, तो उस पर टैक्स बढ़ा देती है, हीले बहाने से ऐसी पॉलिसियाँ बनाती हैं कि एक तरफ लोग उसकी ख़रीदारी बंद कर दें, दूसरी तरफ प्रोड्यूसर हजरात जो है उसको बनाना जो है वो भी कम कर दें। तो इस तरीके से सारी पॉलिसियाँ मुमकिन होती हैं। तो जेएम केन्स के जो नज़रियात हैं, इसको सबसे ज़्यादा हैरल्ड और डोमर ने ज़्यादा प्रमोट किया। बाद में सैमुअलसन, आर्थर साइमन वगैरह भी आए। तो स्टूडेंट, इससे पहले जो हालात थे इसको हम क्लासिकल मईशत का नाम देते हैं, इसके बाद के जो हालात हैं उसको हम नौ क्लासिकल मईशत का नाम देते हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चला जाऊँ, यही वो ज़माना था जब कम्युनिज़म का आगाज़ हुआ, जिसने बाद में जाके सोशलिज़म की शक्ल इख्तियार की। तो हम इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ फिर कभी किसी वीडियो में इसके बारे बात करेंगे। सोशलिज़म, कम्युनिज़म, कैपिटलिज़म, इस्लामिक सिस्टम ऑफ इकोनॉमी और मिक्स्ड सिस्टम ऑफ इकोनॉमी, इस पर इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अलग से एक दफ़ा बहस करेंगे। तो स्टूडेंट, ये था आज का हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन। हाज़िर होंगे अगली वीडियो के साथ। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो से आपको सीखने का मौका मिल रहा होगा। हमारी इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और स्टूडेंट अपने दोस्तों को ज़रूर बताया करें। अपने कमेंट्स हम तक ज़रूर भेजा करें। वो दोस्त मेरे जिन्होंने मेरी बहुत मदद की इस चैनल को प्रमोट करने में, उनका बहुत शुक्रिया। और आप लोग जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, जो देखते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। तो हाज़िर होंगे अगली वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।